ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ هذا وان للطاغین لشر مآب، یہ انعامات تو متقیوں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جائیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، پس چاہیے کہ اسے جھیلیں ابلتا ہوا اور شدید ٹھنڈا پانی۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے اسی قسم کے مختلف عذاب۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، سرکشو، یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ اندھا دھند جہنم میں گھسنے والا ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید فراخی نہیں، یہ ضرور آگ میں جائیں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ اپنے ساتھیوں سے کہیں گے بلکہ تم ایسے ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید فراخی نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے سامنے لائے ہو، اور یہ رہنے کا مقام بہت ہی برا ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے ہمارے رب جس کسی نے بھی اس انجام کو ہمارے لیے آگے بھیجا اسے آگ میں زیادہ سے زیادہ عذاب دیں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم شریروں میں سے گنتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ہم ہی نے انہیں غلط طور پر حقیر سمجھا تھا، یا آج ہماری ہی آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں کہ وہ موجود تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، یہ آگ میں جانے والوں کا ایک دوسرے سے جھگڑنا ایک درست بات ہے۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، کہہ دیجئے میں تو ایک متنبہ کرنے والا رسول ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ اکیلا ہے، سب پر فائق ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کا رب ہے، سب پر غالب ہے، بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ اسلام کی عالمگیر دعوت ایک بہت ہی عظیم الشان خبر ہے۔ انتم عنه معرضون، مگر تم اس سے پہلو تہی کیے جا رہے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے ملائے اعلیٰ
یعنی ملائکہ کی اعلیٰ درجے کی جماعت کا کوئی علم نہ تھا جب وہ بحث کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ مجھے تو یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلا کھلا متنبہ کرنے والا رسول ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين۔ اس وقت کا خیال کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا میں گیلی مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سو جب میں اس کی تکمیل کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک کر اس پر اپنا کلام نازل کر دوں تو اس کے فرما بردار ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو سب کے سب ملائکہ نے اس حکم کی فرما برداری کی، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مگر ابلیس نے نہ کی، حالانکہ اسے بھی حکم دیا گیا تھا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ اللہ نے فرمایا اے ابلیس جسے میں نے اپنی قدرتوں سے پیدا کیا، اس کی فرما برداری سے تجھے کس بات نے روکا؟ کیا تو نے از خود بڑا بننا چاہا یا تو در حقیقت عالی مرتبہ وجودوں ہی میں سے ہے؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ نے فرمایا اس حالت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور جزا و سزا کے وقت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا میرے رب مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور ان میں روحانی بیداری پیدا ہو جائے گی۔ قال فإنك من المنظرين۔ اللہ نے فرمایا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی۔ إلى يوم الوقت المعلوم۔ یہ مہلت اس وقت تک ہے جس کا وقت معلوم و مقرر ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا إلا عبادك منهم المخلصين۔ مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرے اقتدار سے باہر ہیں۔ قال فالحق والحق أقول۔ فرمایا تو سچ بات یہ ہے اور میں سچ بات ہی کہا کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہ میں جہنم کو تجھ جیسے لوگوں سے اور ان سب سے جو تیری اتباع کریں بھر دوں گا۔ قُلْ مَا
اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ و انذار پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ قرآن سب قوموں کے لیے عظمت و اقبال کا موجب ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد تمہیں اس کی صداقت کا حال معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الزمر پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کامل کتاب کی ترتیب و تدوین اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق و حکمت کے ساتھ نازل کی ہے، پس تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اطاعت صرف اسی کی ہو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ دیکھو اطاعت کا صرف اللہ ہی مستحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسرے ولی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ ان کافروں اور مومنوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو جھوٹا اور سخت ناشکر گزار ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ بیٹا بنانے کا ارادہ رکھتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے خود چاہتا چن لیتا، وہ ان حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے، ایک ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات پر ڈھانپ دیتا ہے، اور اس نے سورج و چاند کو بلا مزد تمہارے کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ دیکھو وہی سب پر غالب ہے، بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون اس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا، پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، پیدائش کے بعد پیدائش کا مرحلہ ہے، 3 ظلمتوں میں سے گزار کر۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا، پس تم کہاں بہکا کر لے جائے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم ناقدری کرو تو اللہ تمہارا محتاج نہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے ان کی طرف سے ناقدری پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی ہستی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، تب وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اطلاع دے گا، وہ سینوں کی باتوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے نعمت عطا کر دیتا ہے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے دور کرنے کے لیے اللہ کو پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے ہمسر بناتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خدائے واحد کی طرف لے جانے والے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا موجب ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے اپنی ناقدری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تم آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذكر اولو الالباب۔ جو شخص رات کی گھڑیوں میں کبھی سجدے میں اور کبھی کھڑے ہو کر دعائیں کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ غافلوں کی طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے
برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف پاکیزہ عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی کرو۔ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صابروں کو ان کا اجر ضرور بے حساب دیا جائے گا۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ اطاعت صرف اسی کی ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر فرما بردار بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ کہہ دیجئے میں اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہوں کہ میری اطاعت صرف اسی کے لیے ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ باقی رہے تم لوگ سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے پھرو۔ کہہ دیجئے پوری طرح زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں رکھا۔ دیکھو یہی کھلا نقصان ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائے بان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اور جو لوگ اللہ کی قائم کردہ حد بندیوں سے نکلے ہوئے کی فرما برداری سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے، سو میرے بندوں کو بشارت دو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ انہیں جو بات سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے بہتر حکم کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی پاکیزہ عقل والے ہیں۔ افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار۔ کیا اس شخص کو جس پر عذاب کی پیش گوئی پوری ہو گئی، کیا اسے جو آگ میں پڑا ہوا ہے تم بچا سکتے ہو؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار
وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بلند مقامات ہیں، جن کے اوپر اور بلند مقامات بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا تم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے بادل سے پانی برسایا، پھر زمین میں چشمے اور دریا بنا کر اسے جاری کیا، پھر وہ اس کے ذریعے کھیتی اگاتا ہے جس کی مختلف اقسام ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے اور تم اسے دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس تمثیل میں پاکیزہ عقل رکھنے والوں کے لیے یقیناً نصیحت ہے۔ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشنی میں چلتا ہے، کیا وہ تاریکیوں میں پڑے شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ اور جن کے دل اللہ کے ذکر کے مقابلے میں سخت ہیں ان پر تباہی ہے، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یہ کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس کی باتیں ہر پہلو سے دہرائی گئی ہیں، اس سے ان لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کے ذریعے وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت یاب ہونا چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہلاک کرے اسے کبھی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ بھلا وہ شخص جو اپنے آپ کو روز قیامت کے برے عذاب سے بچاتا ہے، نہ ڈر اور بے باک انسان کی طرح ہو سکتا ہے؟ اس دن ظالموں سے کہا جائے گا، جان بوجھ کر کیے ہوئے اپنے برے اعمال کی سزا بھگتو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ ان مکذبوں سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، تب ان پر ایسے رخ سے عذاب آیا جس کی انہیں خبر نہ تھی۔
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ سو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی سے دوچار کیا، اور اگر وہ سمجھیں تو آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے فائدے کے لیے ہر طرح کی اعلیٰ اور عمدہ باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ قرآن عربی جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ دکھوں سے بچیں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ عبرت کے لیے اس شخص کی حالت بیان کرتا ہے جس میں باہم جھگڑنے والے کئی مالک شریک ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو پورے طور پر ایک آدمی کا خادم ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ اس صداقت کو نہیں جانتے۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ ایک دن تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن جھگڑا کرو گے۔